دوستو اگر آپ خادم حسین رضوی صاحب کے فین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو کی بدولت آپ خادم حسین رضوی صاحب کے دل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا مقصد اور نیت تو نیک تھی لیکن ان کا مزاج بہت سخت تھا۔ تو میں چیلنج کے ساتھ ان کو کہتا ہوں اگر آپ کی ویڈیو پوری دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کے خیالات ضرور بدلیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2017 کے دھرنے کے بعد 2018 کے الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی اور تحریک کی مقبولیت کی وجہ سے جوک در جوک لوگ تحریک میں شامل ہونے لگے۔ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کا ہر وقت تانتا بندہ رہتا، جن میں بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل تھے اور بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل تھے۔ تحریک لبیک کے دفاتر کے باہر ایک لمبی لائن لینڈ کروزروں کی اور مہنگی گاڑیوں کی لگی ہوتی تھی۔ جب خادم حسین رضوی صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کی خاطر جماعت بنا کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو میرے شاگرد مجھ سے پوچھے تھے کہ حضرت ہمارے پاس نہ اثاثے ہیں نہ پیسہ ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ تو میں ان کو بولتا تھا کہ جن کا کام ہم کر رہے ہیں، جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں، وہ کبھی پیٹھ نہیں لگنے دیتے، اور جب آج یہ سب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستو جہاں یہ سب چل رہا تھا وہیں خادم حسین رضوی صاحب کے آبائی گاؤں نکہ توک سے 100 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ایک معذور غریب بچی رضوی صاحب کے لیے دن رات دعائیں کر رہی تھی۔ یہ وہی بچی تھی جسے خادم حسین رضوی صاحب نے بعد میں اپنی روحانی بیٹی بنایا اور اس سے بارہا فون پر بات کی، اس سے ملاقات کی۔ جب پہلی دفعہ خادم حسین رضوی صاحب اس بچی سے ملے وہ کیا جذباتی مناظر تھے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بچی کی محبت میں وہ کیا سچائی تھی، کیسے وہ خادم حسین رضوی صاحب تک پہنچی اور کیسے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس بچی کو ملاقات کے لیے اپنے گھر دعوت دیں۔ بقول اس بچی کے دوستو، کیونکہ میں معذور بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، ان کے جلسوں میں جانا تو دور کی بات، ان کا آبائی گھر جو میرے گاؤں کے پاس ہی ہے، میں وہاں تک بھی جانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ارادے نیک ہوں تو اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد آتی ہے۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس کی دادی کو فالج کا مرض لاحق تھا۔ جس طبیب سے وہ علاج کرا رہی تھی وہ طبیب بھی ہیں اور ہمارے علاقے کی ایک مشہور گدی میرا شریف کے گدی نشین بھی ہیں، اور ساتھ ہی تحریک لبیک کے ایک سرگرم کارکن بھی ہیں۔ یہ بچی ایک دفعہ اپنے ساتھ اپنی بساط کے مطابق بابا جی کے لیے تحفے اٹھائے اپنی دادی کے ساتھ اس لیے چل بیٹھی کہ شاید وہ پیر صاحب میرے بابا جی سے ملنے کا ذریعہ بن سکے۔ جب یہ وہاں پہنچی تو ہمیشہ کی طرح وہاں مریضوں کا تانتا بدا ہوا تھا، بقول اس کے کہ وہ بہت پریشان ہوگی کہ پیر صاحب کے لیے جہاں بات کرنے کا وقت نہیں، ایسے رش میں وہ میرے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں گے۔ لیکن اللہ نے اسی مدد کی اور انتظامیہ میں سے ایک شخص نے پیر صاحب کو جا کے یہ بتایا کہ ایک معذور بچی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پیر صاحب اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس بچی نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے دل کا احوال ان پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ پیر صاحب کو اس کی سچائی اور اس کے جذبات پہ یقین آ گیا اور انہوں نے یہ اسے یقین دلایا کہ جب بھی میں خادم حسین رضوی صاحب کے پاس جاؤں گا آپ کے تحائف اور آپ کا احوال میں ان تک پہنچا دوں گا۔ تو پیر صاحب نے اس بچی کے والد صاحب کا نمبر لے لیا، اگر کوئی بھی پیش رفت ہوئی تو میں اس نمبر پہ آپ کو آگاہی دے دوں گا۔ دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے اس بچی کے گھرانے میں کسی کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس بچی کی سچائی اور عقیدت دیکھنے کے بعد اس کے دونوں بھائی اور اس کے والد تحریک لبیک کے باقاعدہ کارکن ہو گئے۔ خیر کچھ عرصہ گزرا تو اس بچی کے ذہن میں بے چینی بڑھنے لگی کہ پتہ نہیں میرے تحائف بابا جی تک پہنچے ہوں گے کہ نہ پہنچے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت مصروف انسان ہے، مجھے جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایسے بہت سے وسوسے اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ ایک دن اس کے والد کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی کہ کیا آپ اس معذور بچی کے والد بول رہے ہیں جنہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کے لیے تحائف بھیجے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا جی ہاں میں وہی بول رہا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ خادم حسین رضوی صاحب اس بچی سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے جو جذبات تھے وہ آج تک الفاظ میں ان جذبات کو بیان نہ کر سکے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے اس بچی سے بات کی، اس کا شکریہ ادا کیا، اس سے دعاؤں کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہفتے میں ٹائم نکال کر آپ کو ضرور کال کیا کروں گا۔
اس بچی کا کہنا ہے کہ میری پچھلی جتنی بھی زندگی گزری تھی آج تک اتنا خوشی کا دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور اس نے نوافل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، خادم حسین رضوی صاحب اپنے مصروف شیڈول میں سے ٹائم نکال کر اس بچی کو کال کرتے، اس سے بات کرتے۔ دوستو مجھے اس بات سے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ بابا جی کو اتنے مصروف شیڈول میں کیسے یاد رہتا تھا کہ آج میں نے اس بچی سے بات کرنی ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس معذور بچی نے بابا جی سے خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو بابا جی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں اپنے آبائی گاؤں آؤں گا، کیونکہ آپ کا گاؤں اس کے راستے میں پڑتا ہے، تو میں آپ کے گاؤں ضرور آؤں گا، لیکن آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا تاکہ رش نہ بنے اور اچھے سے ہماری ملاقات ہو سکے۔ لیکن بہت زیادہ مصروف شیڈول ہونے کی وجہ سے بابا جی نہ آ سکے۔ پھر اس بچی کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ بابا جی اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے تھے، تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، اور اس بچی کا کہنا ہے دوستوں کہ جب میں ان کے گھر پہنچی تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ وہ مجھے ایسے ملے جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتے ہوں۔ بابا جی کی زوجہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور بابا جی نے تمہارا نام جھلی رکھا ہوا ہے اور تم واقعی ہی جھلی ہو، کیونکہ تم ایسی حالت میں کیوں آ گئی یہاں جب بابا جی نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ملنے تمہارے گھر آؤں گا۔ قول اس کے بابا جی کے گھر والوں نے اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو بابا جی باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ پھر بابا جی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئے، جہاں سب لوگ ان سے ملاقات کر رہے تھے وہیں ان کی زوجہ اس بچی کو بھی لے کر ان کے پاس چلی گئی اور پوچھا کہ آپ نے اسے پہچانا ہے؟ تو بابا جی مسکرا دیے اور بولا کہ یہ جھلی ہے۔ تو پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ بقول اس بچی کے جب سب ملاقاتیوں کو اٹھایا جا رہا تھا کہ بابا جی کو آرام کرنے دیں، تو بابا جی نے یہ کہا کہ اس بچی کو یہیں ٹھہرنے دیں۔ پھر سب کے جانے کے بعد بابا جی نے اس بچی کو کہا کہ تم میری بیٹی ہو، اور اس کو ایک تسبیح دی اور 5000 کا نوٹ تحفتاً دیا، کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کی سب سے یادگار ایک لمحات تھے۔ اس ملاقات کے بعد بھی بابا جی کی فون کال آتی رہتی جنہیں وہ ریکارڈ کر لیتی، اور آج بھی وہ ریکارڈنگ بابا جی کے خوبصورت یادوں کی طرح اس کے پاس موجود ہے۔ پھر دوستو وہ ہولناک دن آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا ڈالا، وہ تھی خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کا دن، جہاں پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہیں جب یہ خبر اس بچی کو پتہ چلی تو اس معذور بچی کو جو ایک مقصد جینے کا ملا تھا، اس مقصد کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا، اور اس کی تو شاید دنیا ہی لٹ گئی، اور اس کی جو چیخیں تھی وہ پورا گاؤں سن رہا تھا، اور پورا گاؤں تقریباً اکٹھا ہو گیا اس کی چیخیں سن کے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور وقت جو ہوتا ہے وہ ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ شاید ہی یہ زخم، یہ تکلیف وہ ساری زندگی بھلا سکے، لیکن یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ کے ایک دوست، اللہ کے ایک ولی کی محبت حاصل رہی۔ دوستو اس ویڈیو میں موجود ہر ایک بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہیں تو اس بچی کے والد کا نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، آپ ان کو کال کر کے مکمل تفصیل لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔